طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پانی کی آواز بتاتی تھی کہ وہ پتھروں سے ٹکرا رہا ہے اور یقینی طور پر وہاں سے اپنا رخ بدل رہا ہے۔ آواز اس کی نشاندہی کرتی تھی۔ اضطراب کے یہ لمحات شدید سے شدید تر ہوتے رہے، پھر اچانک ان کے جسموں کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی درخت کے تنے سے بنی ہوئی کشتی کسی چٹان سے ٹکرائی تھی اور ایک دم رک گئی تھی۔ کشتی کا رک جانا انتہائی حیرت انگیز تھا۔ کرنل کی گہری گہری سانسیں ابھرتی رہیں۔ قندیل پراسرار طور پر خاموش تھی۔ کرنل نے ایک ہاتھ دونوں آنکھوں پر رکھ لیا اور چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ کشتی میں ہلکی ہلکی جنبش ضرور تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس تمام صورتحال کا کوئی جائزہ بھی نہیں لیا جا سکتا تھا کیونکہ بے پناہ تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ کرنل وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اب دیکھیے کیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ قندیل کی کوئی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بینائی تاریکی میں بھی اپنی جگہ بنا چکی ہو۔ وہ اپنے چاروں طرف اس پہاڑی کٹاؤ کو دیکھ رہا تھا جو ناہموار تھا اور جگہ جگہ چٹانیں سروں پر لٹکی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ کشتی جس جگہ رکی تھی وہاں سے نیچے وہ خوفناک ندی گہرائیوں میں چلی جاتی تھی اور ایک بڑی سی چٹان کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ پانی یقینی طور پر کشتی کو تنکے کی طرح ان گہرائیوں میں بہا لے جاتا اگر چٹان اسے جگہ نہ دیتی۔ کشتی اس چٹانی پلیٹ فارم سے ٹکرا کر رک گئی تھی جو اس سے صرف 2 فٹ اونچا تھا اور اس کے نیچے یقینی طور پر ندی کو گزرنے کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ ملی تھی۔ کرنل بے اختیار کشتی میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت زندگی بچانے کے لیے اس چٹانی پلیٹ فارم پر چڑھ جانا ضروری تھا جس کی وسعت کے بارے میں ابھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے بے اختیار قندیل سے کہا، قندیل اوپر آ جاؤ، آؤ اوپر، کہیں یوں نہ ہو پانی کا زور ہمیں اس کشتی سمیت اس خلا سے گزار دے جو چٹان کے نیچے موجود ہے۔ قندیل نے تعارض نہ کیا۔ کرنل نے پہلے اسے سہارا دے کر چٹانی پلیٹ فارم پر چڑھایا اور پھر خود بھی اوپر آ گیا۔ کشتی پھسلواں تھی، کنارے بھی پھسلواں تھے، یقینی طور پر چٹان پر کائی جمی ہوئی تھی جو پانی سے ٹکرانے کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ کرنل قدم سنبھالے ہوئے اس پھسلواں پلیٹ فارم پر آگے بڑھتا رہا۔ خوف یہ تھا کہ اگر اس سے پھسل کر نیچے جا گرا تو پھر بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چٹانوں کی یہ درز کشتی کے لیے سد راہ ثابت ہوئی، لیکن 2 انسانوں کا اس درز سے گزر جانا بہت آسان تھا۔ چنانچہ کرنل قندیل کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ کوئی 10-12 فٹ کے بعد انہیں کائی اور پھسلن سے نجات مل گئی اور خشک جگہ پہنچ گئے۔ کرنل کو یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ تھوڑے فاصلے پر چل کر چٹان دیوار کی شکل نہ اختیار کر گئی ہو کیونکہ اس پھسلن پر کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہ پلیٹ فارم کافی وسیع ہو۔ کائی اور پھسلن سے نجات حاصل کرنے کے بعد کرنل نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور شدید حیرت سے گنگ رہ گیا۔ جسے وہ ایک چوڑی چٹان سمجھ رہا تھا وہ ایک لقدق میدان کی مانند تھی جو اس پہاڑی کٹاؤ میں تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ دونوں ہی سمت نہیں بلکہ سامنے کی سمت سے بھی یہ پتھریلا سلسلہ نہ جانے کہاں تک چلا گیا تھا۔ اس خوفناک جگہ آنے کے بعد اب کوئی اور سوچ تو بے مقصد ہی تھی۔ کوئی تصور ذہن میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ واپسی کے راستے بھی مستعد تھے۔ بھلا ندی کے بہاؤ پر واپسی کا سفر طے کر کے چٹانی طلسم سے کون نکل سکتا تھا؟ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اس چٹان کا دوسرا سرا تلاش کیا جائے۔ ذہن دوڑانے سے کرنل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہو سکتا ہے اس پہاڑی سلسلے کے دوسرے سرے پر وہ ندی پھر سے مل جائے جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے تھے، لیکن اس کا دوبارہ مل جانا بھی بے سود تھا کیونکہ آگے کا سفر کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کشتی بے شک اس چٹان سے ٹکرا کر رک گئی تھی، لیکن کیا اس وزنی درخت کے تنے کو اس پھسلن زدہ جگہ سے کسی طور پر اوپر اٹھایا جا سکتا ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پھسلن زدہ جگہ پر تو اپنے جسم کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، اور پھر وہ درخت کا تنا جو پانی کے سینے پر پھسلتا ہوا یہاں تک آیا تھا، اتنا ہلکا بھی نہیں تھا کہ 1 یا 2 افراد اسے اوپر اٹھا سکیں۔ تاہم کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ چنانچہ کرنل قندیل کا ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھ میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ عظیم الشان پہاڑی خول دنیا کا حیرت ناک عجوبہ تھا۔ عام حالات میں اگر اس کے بارے میں سوچا جاتا تو عقل شاید اسے تسلیم نہ کرتی۔ ایک پوری پہاڑی ندی سرنگ میں سما گئی تھی، اور اس کے بعد پہاڑوں کے نیچے سے گہرائیوں میں داخل ہو کر دوسری طرف نکل گئی تھی، گویا ان پہاڑوں نے ندی کے سفر کا راستہ مکمل طور پر روک دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دوسری سمت سے آنے والا ان پہاڑی چٹانوں تک پہنچ سکتا تھا جو ندی کے راستے میں حائل تھی، لیکن کسی بھی ذریعے سے وہ آگے کی جانب سفر نہیں کر سکتا تھا۔ چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے انہیں تقریباً 1.5 منٹ گزر گیا، تب کرنل نے محسوس کیا کہ اب یہ چٹانی سلسلہ سکڑتا جا رہا ہے، اور وسعتیں اتنی نہیں رہ گئیں جتنی عقب میں تھیں، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جیسے صرف ایک گورکھ دھندا کہا جا سکتا تھا۔ چٹانیں یہاں تنگ ہو گئی تھیں۔ کرنل نے ایک لمحے کے لیے رک کر قندیل کو دیکھا، لیکن اپنے آئندہ اقدامات کے بارے میں قندیل سے کوئی سوال کرنا بے معنی تھا۔ چنانچہ اس نے قندیل کا ہاتھ پکڑا اور اس سرنگ نما دہانے سے اندر قدم رکھ دیا۔ دفعتاً ہی اس کے کانوں میں ایک عجیب سی بھنبھناہٹ گونجنے لگی۔ یہ مدھم بھنبھناہٹ بہت مدھم تھی، لیکن جوں جوں ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے بھنبھناہٹ تیز ہو رہی تھی۔ کرنل اس پر غور کرنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے لاتعداد انسان بہت مدھم آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں، لیکن ان آوازوں کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ کرنل کے قدم رک گئے اور دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ان آوازوں کا راز سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ قندیل اس کے ساتھ ایک بے جان وجود کی مانند تھی، خود اس کے منہ سے بھی ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ چند لمحات رکنے کے بعد کرنل قدم پھر آگے بڑھانے لگا، اور بھنبھناہٹوں کی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ بھنبھناہٹیں انسانی آوازیں ہی تھیں، لیکن رات کی گہری تاریکی میں اسے وہ انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی یہ آوازیں تھیں۔ خوف، دہشت اور پریشانی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، پیچھے ہٹنا بھی بے معنی ہی تھا، اور آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیا ہے۔ پھر اچانک ہی ایک مدھم سی روشنی کی شعاع چھت کی بلندیوں سے نیچے اترنے لگی، اور کرنل کی دہشت زدہ آنکھیں اس جانب اٹھ گئیں۔ لوئس دیر تک راج دیو سے باتیں کرتا رہا، اور راج دیو نے اسے یہی اطمینان دلایا تھا کہ وہ بالآخر سہارا سے نکلنے کے راستے تلاش کر لے گا۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا۔ پھر راج دیو نے غزال سے کہا، بہت احتیاط سے انہیں ہینڈل کرنا ہے۔ تم نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کسی حد تک انکل، اس کے علاوہ چارہ کار بھی کیا ہے؟ ہم 2 افراد کچھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جنگل خطرات سے پر ہے۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں بھٹکیں گے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے۔ اگر یہ ممکن نہ بھی ہو سکا تو بھی ممکن ہے راستہ ہی مل جائے۔ لیکن انکل، وہ لوگ میرے ڈیڈی، قندیل اور دوسرے، غزال افسردہ لہجے میں بولا۔ نہیں غزال، میرے بیٹے، میں بالکل خود غرض نہیں ہوں، میں ان سب کی زندگی کا خواہ ہوں۔ اگر اس دوران بھی ہمیں نہ ملے تو میں گوانڈا سہارا جاؤں گا اور حکومت سے مدد کی درخواست کروں گا۔ مجھے یقین ہے میں بھرپور امداد حاصل کر کے دوبارہ یہاں آؤں گا اور کامیاب ہوں گا۔ ہم بہتر وسائل کے ساتھ انہیں تلاش کر سکیں گے۔ دوسری صورت میں غزال، میں تمہاری پیش کی ہوئی ہر تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نہیں انکل، میں جانتا ہوں، غزال نے کہا، یہ بہت مناسب رہے گا۔ اتفاقات ہمیں ان لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں، اور تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا یہ لوگ نیم جنونی کیفیت کا شکار ہیں۔ ان سے انحراف کیا تو یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، پھر ہم بالکل نہتے ہیں، یوں بھی ان سے جنگ بے عقلی ہوگی۔
غزال نے راجدیو سے اختلاف نہیں کیا، واقعی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، واپسی کے راستوں سے زیادہ عدم واقفیت کا اظہار بھی نہیں کرنا، ورنہ ان کی ہم سے عدم دلچسپی ہو جائے گی، دوسری صورت میں ہمیں مراد حاصل رہیں گی۔ اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ لوئس کے ساتھ مل کر راستوں کے نقشے بناؤں گا، ہوشیاری سے انہیں ان راستوں پر لے جاؤں گا جہاں پر ہمارے ساتھی ہمیں مل سکتے ہوں۔ مجھے آپ سے مکمل اتفاق ہے انکل، غزال نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے ذہن کو سکون دے کر سونے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں تم کس قدر پریشان ہو گئے ہو، لیکن ایک مہم جو کی حیثیت سے میں کچھ باتیں ضرور کہوں گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، موت بھی ایک ہی بار آتی ہے۔ موت اگر طاقتور ہے تو زندگی طاقتور ترین، وہ موت سے لڑنا جانتی ہے۔ وہ لوگ آسانی سے موت کا شکار نہیں ہوں گے، اور موت وقت کی تابع ہے، ہم لوگ اس سے زیادہ برا حالات کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن دیکھ لو، ہم زندہ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں لاتعداد بار موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ زندگی سے خوفزدہ رہتی ہے۔ راجدیو کربٹ بدل کر لیٹ گیا۔ غزال چت لیٹا آسمان کو گھورتا رہا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، وہ اپنے ذہن کو ان خیالات سے آزاد نہ کرا سکا۔ کرنل فیروز یوں تو پوری زندگی ایک مثالی باپ ثابت ہوئے تھے، انہوں نے غزال کی ساری زندگی آسائش سے بھر دی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ ایک انسان کسی بھی رشتے کے تحت اس سے بڑا اصرار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے قندیل کو چاہا۔ کرنل نے اس کی خواہش کے سامنے سر جھکایا۔ کرنل کا معیار غزال کے لیے عمدہ سی لڑکی مہیا کر سکتا تھا، غیر معیاری تو راؤ سکندر بھی نہیں تھا۔ لیکن جب قندیل کی ذہنی حالت بدلی تو کرنل اس رشتے سے منہ موڑ سکتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے باپ ہی نہیں، اچھے انسان بھی تھے۔ انہوں نے خود غرضی سے کام نہ لیا اور غزال کے دل کی طلب کو مد نگاہ رکھتے ہوئے قندیل سے انحراف نہ کیا۔ غزال اچھی طرح جانتا تھا کہ کرنل صرف اس کی وجہ سے اس مہم جوئی پر آمادہ ہوئے تھے، انہوں نے زندگی داؤ پر لگا دی تھی، انہوں نے قندیل کو صرف اس کی خواہش پر اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کرنل کو اس کی گمشدگی پر کتنا تردد ہوگا۔ خدا انہیں زندگی عطا کرے۔ اور قندیل، کیا اس کی پراسرار کیفیت کا حل مل جائے گا؟ آخر کون ہے وہ؟ چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، آسمان پر ستارے کھلے ہوئے تھے، چاند بادلوں سے اٹکلیاں کر رہا تھا، اطراف کے درخت خوفزدہ محسوس ہو رہے تھے اور دور سے پانی کی مسلسل شرشر سنائی دے رہی تھی۔ ہوائیں ایک پرسرور موسیقی بکھیرتی پھر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ راجدیو سو چکا ہے، اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ لوئس کے ساتھی بھی بے خبر لگ رہے تھے۔ انکل، اس نے آہستہ سے راجدیو کو پکارا، لیکن راجدیو کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، شدید ذہنی الجھنوں کا شکار تھا وہ۔ راجدیو کی نصیحتیں اپنی جگہ، لیکن دل کم بخت کو کیا کرتا، جس میں ایک طرف کرنل فیروز کا خیال تھا تو دوسری طرف قندیل کا۔ اس نے آہستہ سے کہا، قندیل، اگر تم پراسرار قوتوں کی مالک ہو تو میرے ڈیڈی کی حفاظت کرنا، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دل کی بے چینی نے جب زیادہ بے کل کیا تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ خوف کی ایک لہر ماحول کو دیکھ کر دل میں بیدار ہوئی تھی، لیکن پھر خود ہی ہنس دیا۔ اب خوف کی کیا گنجائش ہے؟ اس کے بعد کسی شے کا خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھتا رہا، کافی فاصلہ طے کر کے دریا کنارے پہنچ گیا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں پانی کی سفید دھاریں جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھیں۔ خوبصورت گول پتھر پانی کے ساتھ لڑک لڑک کر جگہ بنا رہے تھے اور چھوڑ رہے تھے، اور ان کی سرسراہٹیں حسین آوازوں میں بدل رہی تھیں۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر ان لڑکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو دیکھنے لگا۔ انسانی آبادیوں سے دور، انسانوں کے ذہن کے تصور سے دور، ان ویرانوں میں پتھروں کا یہ کھیل نہ جانے کب سے جاری ہوگا۔ آبادیوں کے رہنے والے مصنوعی زندگی کے رسیا ان قدرتی مناظر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ
یہ ایک الگ زندگی ہے، اس زندگی کی اپنی کہانی ہے، مہذب بستیوں کے لیے خوفناک لیکن اپنے طور پر قانون قدرت کی مظہر۔ اور یہی ایک جگہ کیا، گھنے جنگلوں کے درمیان، جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، چھوٹے جانور اپنے بلوں سے نکل کر خوراک کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں، سورج کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے عبارت، وحشی درندے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کی تلاش میں، اور لیکن سوچ کا یہ سفر جاری نہ رہ سکا۔ اچانک ایک آہٹ ہوئی اور اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ چاندنی زمین پر سمٹ آئی اور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی حسین آنکھوں میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ لکیشا بورے باؤتا، اس کی نغمہ بار آواز ابھری اور غزال اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی سنگ زادی تھی جو اس پر سحر چاندنی میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹکی جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر غزال کے گرد پتھروں کا ایک دائرہ بنایا اور بڑے دل آویز انداز میں بولی، کوغل۔ غزال سحر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا، چاندنی میں نہائے دریا کے پتھروں کے درمیان بہنے والے پانی کی شر اس میں تڑپتی سنہری کرنیں، چاروں طرف ہو کا عالم، خاموشی، سوئے ہوئے درخت، اور وہ جو اس چاندنی کی ہی متخلق معلوم ہوتی تھی، پتھروں میں بہہ کر آنے والے پھول، چاند کی وادی میں خوش آمدید۔ اس نے کہا۔ غزال اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بیٹھے رہو، اس دائرے سے نکل کر ہمارے درمیان زبان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے بولی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کب؟ جب میں اپنے ساتھی کو جگانے گیا تھا۔ سورج نے کہا، میرا اجنبی نگاہوں میں آنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں کنوں کی آڑ میں ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں۔ سورج میرا باپ ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور میں اس کے احکامات کی تکمیل کرتی ہوں۔ مجھے منع کیا جاتا ہے کہ اجنبی نگاہوں کے سامنے مت آؤ، اور جو میں نہیں جانتی سورج مجھے بتا دیتا ہے۔ کل تم سنگ زادی تھی، آج تم سورج کی بیٹی بن گئی۔ غزال نے خود کو سنبھال کر کہا، کیا تم مجھ پہ یقین نہیں کرتے؟ تمہارے ذہن میں شک ہے؟ سورج کے وجود سے زمین پر نمود ہوتی ہے، اس کے بدن کی گرمی زمین سے پانی سمیٹتی ہے اور پھر وہ اس پانی کو بلندیوں پر لے جا کر زمین پر برساتا ہے۔ اس طرح زمین پر کونپلیں پھوٹ آتی ہیں۔ میں بھی ایک کونپل تھی۔ یہ درخت اور زمین جیسے سورج کا راز ہوں، سو میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہ راز کو تو سب کو ہی بتایا جاتا ہے۔ مجھے کیوں منتخب کیا گیا؟ تم کوغل ہو، میری پسند۔ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں یہاں اور کوغل نہیں نظر آئے؟ غزال بے اختیار ہنس کر بولا، کوغل؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں، ذرا اس طرف دیکھو، ان چٹانوں کے دوسرے سرے پر، وہاں بہت سے کوغل اگے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے، تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ اوہ، وہ ان میں سے کوئی تم جیسا نہیں ہے، تم ان سے الگ ہو۔ اور پھر سورج نے مجھے ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی۔ کل تم کہہ رہی تھی تم نے اپنے جیسا پہلی بار دیکھا ہے۔ تمہاری باتوں سے میری دل آزاری ہو رہی ہے۔ تم مجھے تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہو؟ اس کی مسکراہٹ مزمحل ہو گئی۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ نیزہ ان جیسا ہے، ایسے ہتھیار انہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں۔ کیا میں تمہیں بری لگتی ہوں؟ تمہاری باتوں میں پیار کے بجائے طنز ہے۔ وہ اداسی سے بولی، تم سچائی کی منزلوں میں آ جاؤ، میں تم سے دلچسپی سے باتیں کروں گا، غزال نے کہا، اور پھر چونک پڑا۔ سامنے سے ایک پتھر کے لڑکنے کی آواز آئی تھی۔ غزال نے ایک بڑی چٹان سے ایک شخص کو نیچے کودتے ہوئے دیکھا۔ پتھر اس کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ غزال کی پوری توجہ آنے والے کی طرف ہو گئی۔ پھر اس نے گردن گھمائے بغیر کہا، دیکھو، ایک اور کوغل ہمارے پاس۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ لڑکی تو غائب ہے۔ وہ اچھل پڑا۔ لڑکی کا پراسرار وجود اب اس کے سامنے نہیں تھا۔ آنے والا تیزی سے غزال کے پاس آ گیا۔ وہ پھر اچھل کر ایک پتھر پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ غزال کی نظریں بھی آس پاس بھٹک رہی تھیں، لیکن چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ آنے والے کو غزال نے پہچان لیا تھا۔ وہ لوئس کے آدمیوں میں سے ہی ایک تھا۔
اس نے کئی پتھروں پر چڑھ کر لڑکی کو تلاش کیا اور اس میں ناکام رہ کر غزال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کافی تندمند اور خوخوار آدمی تھا۔ دن میں غزال نے اسے لوئس کے آدمیوں میں شامل دیکھا تھا، لیکن سب لوگ اس سے اس کا تعارف نہیں ہوا تھا۔ اس کی خوخوار آنکھیں غزال کو گھورتی رہیں اور پھر اس کی بھاری آواز ابھری، میرا نام ہیڈسن ہے۔ ہیلو، غزال نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 9 جیتے جاتے انسان میرے ہاتھوں موت کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں، کیا سمجھے؟ لندن کے زیر زمین حلقوں میں مجھے لیوپرٹ کہا جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر، مسٹر لیوپرٹ یا مسٹر ہیڈسن، غزال نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ان پنجوں کی چوڑائی دیکھ رہے ہو؟ ان کی گرفت میں جو گردن آ گئی وہ دوبارہ واپس مڑ کر اپنی جگہ پر نہیں پہنچ سکی، وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا، اور غزال کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اب اس بکواس کا مقصد بھی بتا دو، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ ہیڈسن نے پوچھا۔ جھک مار رہی تھی، اور تم بھی میرے خیال میں جھک ہی مار رہے ہو۔ جو بکواس تم نے کی ہے اس کا جواب میں تمہیں اسی وقت دے سکتا ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ دماغ ٹھنڈا رکھوں۔ جن 9 جیتے جاگتے انسانوں کو تم نے موت کے آغوش میں سلایا ہے، ان میں سے ایک بھی مجھ جیسا نہیں ہوگا۔ اگر چاہو تو پہلے اس کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد باقی باتیں کر لیں گے۔ ابھی تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر اس دشمنی کا آغاز کیوں کر رہے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو، لندن کے لیوپرٹ یا فرانس کے ازدہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ رہا اس لڑکی کا سوال، تو میں خود تم سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے ابھی تم لوگوں میں شامل ہوئے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں گزرے۔ ہیڈسن کے چہرے پر کسی قدر نرمی کے آثار نظر آئے، پھر اس نے کہا، وہ سفینہ ہے۔ آگے بڑھو، غزال لاپرواہی سے بولا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس سے آگے بتاؤ اس کے بارے میں۔ کیا وہ تمہارے گروہ میں شامل ہے؟ ہاں، وہ ترک نژاد ہے اور پروفیسر حشمت بے کی بیٹی ہے۔ اوہ، غزال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہیڈسن جلدی سے بولا، اور میں اسے چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں کسی طور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اسے کسی دوسرے کے قریب دیکھوں۔ اور سنو، تم دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ڈیئر مسٹر ہیڈسن، میری اس سے ملاقات دوسری بار ہوئی ہے، لیکن تم سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے کچھ دقت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ تمہاری باتیں غیر دوستانہ ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو میں اس لڑکی سے متاثر ہوا ہوں، تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ اوہ، تو تم؟ قطعاً نہیں، میں اس سے کل چند لمحات کے لیے ملا تھا۔ اس وقت وہ خود ہی سنگزادی بن کر میرے سامنے آئی تھی اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تم نے مجھے بتایا ہے وہ کسی پروفیسر حشمت بے کی بیٹی ہے، اس کا نام سفینہ ہے، اور وہ ترک نژاد ہے۔ کل جب ہم یہاں پہنچے تھے تو میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ میرے سامنے ایک عجیب و غریب لباس میں آئی تھی۔ اسے مجھے بتایا تھا کہ وہ انہی پتھروں میں پیدا ہوئی ہے اور انسان نہیں ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو سورج زادی بتا رہی تھی، لیکن میں اسے جو کچھ سمجھ سکا ہوں اسے میرے ذہن ہی میں رہنے دو۔ تم اگر اسے چاہتے ہو تو اس پر مجھے خوشی ہے اور اعتراض نہیں۔ تمہاری تسلی کے لیے ایک بار پھر میں اپنے الفاظ دہرا دوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے دوست، دراصل میں اسے تمہارے قریب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا۔ وہ ایسی شرارتوں کی عادی ہے، نت نئی شرارتیں سوچتی رہتی ہے۔ یہاں ان حالات میں ظاہر ہے مسٹر لوئس پروفیسر حشمت بے کو کسی مشکل کا شکار نہیں ہونے دیتے، اور اسے صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ورنہ اس کی شرارتیں باقی نہ رہتی۔ ہم سب زندگی اور موت کی مشکل میں گرفتار ہیں، لیکن اس نے ابھی ان مشکلات کو قبول نہیں کیا۔ فطرتاً بہادر لڑکی ہے اور اپنے آپ میں مست رہنا جانتی ہے۔ ویسے مردوں کو بے وقوف بنانا اس کی ہابی ہے، اور یقیناً اب تمہارے چکر میں ہوگی، کیونکہ تم نئے آدمی ہو۔ گویا وہ یہاں کئی لوگوں کو بے وقوف بنا چکی ہے۔ ہاں، اس کی کوشش جاری رہتی ہے، تفریح پسند ہے، لیکن زمانے کی شناسا نہیں ہے۔ کسی بھی وقت اس کی کوئی حماقت اسے لے ڈوبے گی، اور اس کے بعد
ٹھیک ہے، اطمینان رکھو، کم از کم تمہیں میری ذات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویسے تمہارا شکریہ، تم نے مجھے اس سنگ زادی کی حقیقت بتا دی۔ میں نے تو پہلے ہی اسے غیر انسانی مخلوق تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس جنگل کا پرسحر ماحول مجھے الجھائے ہوئے ضرور تھا۔ ہیڈسن کا انداز ایک دم بدل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ غزال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب تک جو تلخ گفتگو ہوئی اس کے لیے میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، لیکن سفینہ مجھے مضطرب کر دیتی ہے۔ میرا تعلق یورپ سے ہے اور ہمارے ہاں کسی کی قربت مشکل نہیں ہوتی، لیکن اس ترکی حسینہ نے میرے ہوش حواس گم کر دیے ہیں۔ خیر، مجھے یقین ہے تم نے اس غلط فہمی کے لیے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ آؤ واپس چلیں، وہ چھلاوے کی مانند پھرتیلی ہے، دیکھو پتھروں کی آڑ میں کس طرح غائب ہوئی کہ اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، ہیڈسن نے کہا۔ غزال اس کے ساتھ واپس پلٹ پڑا۔ ہیڈسن خاموشی سے دوسرے لوگوں تک آ گیا، تب غزال نے کہا، سنو ڈیئر مسٹر ہیڈسن، اگر وہ کبھی تمہیں میرے قریب نظر آئے تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور مجھے ان حماقتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تاہم اس کی ان شرارتوں کا جواب دینے کے لیے اگر کبھی میں اس کے قریب نظر آؤں تو کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہیں دینا۔ ہیڈسن ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، آرام کرو، جو ناخوشگوار گفتگو ہوئی ایک بار پھر اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ غزال نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہیڈسن آگے بڑھ گیا، پھر وہ ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا۔ غزال راج دیو کے پاس آ بیٹھا، جس کے خراٹے مسلسل ابھر رہے تھے۔ اسے بسنت کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ غزال زمین پر لیٹ گیا۔ زمین ٹھنڈی تھی اور آسمان پر چاند کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ تیز روشنی نیند کو آنکھوں میں داخل ہونے نہیں دے رہی تھی، لیکن غزال سونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا نام سفینہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگل کے اس پرسحر ماحول میں اس نے اپنی شخصیت سے غزال کو ڈاواڈول کر دیا تھا، کم از کم اس حد تک کہ وہ کافی پراسرار معلوم ہو رہی تھی اور اس کا حسن بھی سحر انگیز تھا، لیکن غزال اس حیثیت سے اس سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ البتہ جنگل کی یہ پراسرار مخلوق اسے عجیب لگی تھی۔ دیر تک وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیند آنا ضروری تھا، ورنہ دوسرا دن سہولت کا شکار گزرتا۔ لوئس، ہیڈسن اور ان تمام دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتا وہ بالآخر نیند کی گہری وادیوں میں کھو ہی گیا۔ دوسری صبح اس وقت جاگا جب سورج کی کرنوں نے تباہی مچا دی تھی۔ اسے جاگنے کے فوراً بعد لڑکی کے الفاظ یاد آئے۔ بڑا شاعرانہ تخیل تھا، زمین سورج کی محبوبہ ہے۔ غزال مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ راج دیو جاگ گیا تھا۔ راج دیو کے چہرے پہ ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اداس نگاہوں سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر گردن جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ غزال بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ دونوں دریا کی جانب چل پڑے اور راج دیو پانی میں داخل ہو گیا۔ کم از کم یہاں یہ بہترین سہولت حاصل تھی۔ غزال کا بھی جی نہانے کو چاہا۔ کافی دیر تک وہ دونوں پانی میں رہے۔ اس دوران ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پھر لوئس ہی کا ایک آدمی وہاں پہنچا۔ اس نے کہا، کیا تم دونوں ناشتہ نہیں کرو گے؟ مسٹر لوئس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ راج دیو نے گردن ہلائی اور اس کے بعد دونوں لوئس کی جانب چل پڑے۔ ناشتے میں دہی، پھل اور چھوٹے جانوروں کا گوشت تھا۔ لوئس نے ناشتہ ان کے ساتھ ہی کیا تھا۔ اس کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی۔ ناشتے کے بعد وہ تو راج دیو سے باتیں کرتا ہوا ایک سمت چل پڑا اور غزال اپنی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر وہ چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ یہاں کے معمولات ہی کیا تھے، بس صبح ہوتی شام ہو جاتی اور لوگ کاہلوں کے سے انداز میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے، لیٹے رہتے۔ دھوپ پھیل جاتی تو سایہ دار جگہ تلاش کر لیتے۔ غزال خود بھی اسی طرح آگے بڑھنے لگا۔ کافی فاصلے پر اسے ایک درخت کی شاخ پر کوئی بیٹھا نظر آیا اور غزال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بخوبی پہچان لیا یہ وہی لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں نظر آ رہی تھی۔ بالوں کا اسٹائل بھی تبدیل کر لیا گیا تھا۔ پیروں میں ٹخنوں سے اونچے بوٹ تھے اور انداز میں بڑی ہی لاپرواہی پائی جاتی تھی۔ درخت کی جس چاخ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ نیچے جھکائی تھی۔ غزال نے دلچسپی سے اسے دیکھا
اور پھر آہستہ آہستہ اس جانب چل پڑا۔ ایڈمنڈ گارسان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ شردھانیوں کے نرغے میں وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں سفر کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شردھانی انہیں کہیں بہت دور لے جانا چاہتے ہوں۔ سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ ان کے ہتھیار شردھانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے، اور اس سلسلے میں ایڈمنڈ گارسان اپنے ساتھیوں کو مسلسل گالیاں دیتا رہا تھا۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ وہ بلا مقابلہ دشمنوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، کتے کے بچوں، تم سب مجھ سے بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہو۔ تم میں سے ایک کو بھی یہ احساس نہیں رہا کہ وہ ہوشیار رہے۔ ہم اپنے بیڈ روم میں نہیں تھے کہ اتنے سکون کی نیند سو جاتے۔ اگر ہمیں ان کی آہٹیں مل جاتی تو یقیناً ہم ان سے مقابلہ کرتے اور ان پر فتح حاصل کر لیتے۔ اب تم سب ان کے ہاتھوں کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ ایسی باتیں ایڈمنڈ گارسن اس سفر کے دوران کئی بار کر چکا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا اور وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک بار اس نے رک کر کہا، آخر یہ سفر کتنا طویل رہے گا؟ اس کی کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں؟ لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں سربراہ سر جوڑے گھوڑوں پر سوار تھے، کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ گو وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، لیکن فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ یہ لوگ انہیں مخاطب نہ کر سکیں۔ گارسان کے رکنے پر ایک شردھانی نے آگے بڑھ کر بندوق کا دستہ گارسان کی پنڈلی پر مارا اور وہ اچھل پڑا۔ وہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے لگا تھا، لیکن اس کی زبان مغزلات اگل رہی تھی۔ ادھر راؤ سکندر، غوری اور بھرت چندر اور سراتو ایک ساتھ ہی آگے بڑھ رہے تھے اور اب تو مسلسل خاموش تھے۔ مستقبل کے بہت سے وسوسے ان کے دلوں میں آ رہے تھے، لیکن کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ پروفیسر غوری نے ایک بار آہستہ سے کہا، زندگی کی انتہا موت ہے، اور موت کے بارے میں بڑے دلچسپ قصے سنے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے موت کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہوتا ہے۔ دیکھو راؤ، ہماری موت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ راؤ سکندر نے بے خوفی سے جواب دیا، پروفیسر، جب یہ بات مقدر ہے کہ زندگی کا اختتام موت کی شکل میں ہوتا ہے، تو موت کہیں اور کسی بھی جگہ آئے، ہمیں اس کا استقبال تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ اب تک کے سفر میں کھانے پینے کی کسی چیز کا تصور نہیں کیا گیا تھا۔ سورج کی تمازت بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید یہ مسلسل سفر کرنے کا نتیجہ تھا کہ دھوپ انہیں عام دنوں سے کچھ زیادہ شدید لگ رہی تھی۔ بدن پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ ایڈمنڈ گارسن غرا کر بولا، گدھے کے بچے، تھوڑا سا پانی تو پلا۔ نتیجے کا ذمہ دار تم خود ہو گئے، ساتھ چلنے والے تمام گدھے کے بچے۔ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے اور گارسن کی بڑبڑاہٹیں مدھم پڑنے لگیں۔ اچانک پروفیسر غوری ہنس کر راؤ سکندر سے بولا، کتنی عمدہ بات ہے، انسان ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف ہے۔ زبان سے واقفیت بہت سے حادثوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر یہ لوگ ایڈمنڈ گارسن کی باتوں کا مطلب سمجھ لیتے تو شاید گدھے ہی کی طرح لاتیں مار مار کر اسے ہلاک کر دیتے۔ راؤ سکندر بھی ہنسنے لگا۔ پھر اس نے اچانک سراتو کو مخاطب کر کے کہا، سراتو، کیا تم شردھانی زبان نہیں سمجھ سکتے؟ چیف شپ سمجھتا، بٹ تھوڑا تھوڑا یہ لوگ جو گفتگو کریں گے تم سمجھ لو گے؟ تھوڑا تھوڑا چیف، تھوڑا۔ تو سنو سراتو، تمہیں خاص طور سے ہوشیار رہنا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو، لیکن چالاکی سے کام کرنا زندگی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی گفتگو کریں، بظاہر تم اس سے بے تعلق رہنا، لیکن اس پر غور کرتے رہنا، اور اگر کوئی سنجیدہ بات ہو تو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کرنا۔ عام حالات میں تم یہ ظاہر کرو گے کہ جیسے تم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ یس سر، یش یش، سراتو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر سورج آسمان کے بیچوں بیچ پہنچا تھا کہ ان کو اس مشکل کا حل نکل آیا۔ وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ درختوں کے گھنے سایوں کے نیچے انہیں سورج سے امان مل گئی تھی، لیکن یہاں دوسری مشکلات موجود تھیں۔ جن علاقوں میں یہ سفر کر رہے تھے وہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، اور بعض جگہ یہ گھاس کانٹے دار تھی،
جسم کے کھلے ہوئے حصے اس سے متاثر ہو رہے تھے، جبکہ شردھانیوں کے لباس ایسے تھے کہ وہ گھاس کے کانٹوں سے بچے ہوئے تھے۔ ایڈمنڈ گارسان نے اس سلسلے میں بھی فریاد کی، لیکن اب یہ فریاد کس سے کی جاتی؟ دونوں سردار آگے بڑھ چکے تھے اور نگاہوں سے معدوم ہو چکے تھے۔ باقی جو لوگ ساتھ چل رہے تھے وہ صرف ان پر کڑی نگاہ رکھنا جانتے تھے اور کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن ذرا سے ٹھٹکے پر ان کی بندوق کا کنڈا ٹھٹکے ہوئے پر پڑتا اور وہ آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ جنگلوں کا یہ سلسلہ بھی زیادہ طویل نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کا اختتام جس جگہ ہوا اسے دیکھ کر سبھی کو حیرت ہوئی۔ ایک بہت بڑی پیالے نما وادی ان کے سامنے تھی، جس کی وسعتوں میں چاروں طرف دیواریں ابھری ہوئی تھیں اور بعض جگہوں پر یہ دیواریں ناقابل عبور تھیں۔ قدرتی طور پر یہ وادی تھی، لیکن اس کا پھیلاؤ جنگل کے اندر اندر ہوا تھا، یعنی وادی کے چاروں طرف جنگلی درخت نظر آ رہے تھے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وادی کے اندر انہیں ایک بستی آباد نظر آئی اور یقیناً یہ شردھانیوں کی بستی تھی۔ ایسی ہی ایک وادی میں ایک بار شردھانیوں کو وہ دیکھ چکے تھے، جو ماتھوں پر پٹیاں باندھ کر بقول سراتو کے کوئی بہت بڑے قسم کھا رہے تھے، لیکن وہ وادی اس جیسی نہیں تھی، بس ایک گہرائی تھی، جبکہ یہاں اس وادی کی تراش بالکل انسانی ہاتھوں کا کارنامہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اس میں جگہ جگہ ابھری ہوئی چٹانیں اور ان چٹانوں میں نکلی ہوئی کونپلیں اس بات کا اظہار کرتی تھیں کہ ان کی تراش میں انسانی ہاتھوں کا دخل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وادی کا پھیلاؤ اتنا وسیع اور عریض تھا کہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تاحد نگاہ چھتری نما نوکدار جھونپڑیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ان کی ساخت بہت ہی عجیب تھی۔ ان کی وسعت بھی زیادہ نہیں تھی، بس اتنی تھی کہ ایک جھونپڑی کے نیچے 3-4 آدمی قیام کر سکیں۔ البتہ جھونپڑی کے باہر ایسی گولائی میں احاطہ ضرور بنایا گیا تھا اور یہ طرز سے تعمیر یقینی طور پر انتہائی منفرد تھی۔ اس میں ذہانت بھی کار فرما تھی اور جنگلی پن بھی نمایاں تھا۔ راستے چھوڑے گئے تھے، جھونپڑوں کو قطاروں کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ بعض جگہ صرف بلند و بالا احاطے بکھرے ہوئے تھے، جنہیں بانسوں اور گھاس پھوس سے گھیر دیا گیا تھا۔ تمام کے تمام جھونپڑے ایک ہی سائز کے تھے۔ ان کے درمیان چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھے۔ ان کے لباس زیادہ تر جانوروں کی کھال پر مشتمل تھے، لیکن بہت سے لوگ باقاعدہ لباس بھی پہنے ہوئے تھے۔ ان میں بدن ڈھانپنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں۔ گویا شردھانی عورتیں جسم پوشی میں ضروری سمجھتی تھی اور ان میں کوئی نمایاں وحشت نہیں تھی۔ ایک مخصوص جگہ سے ان لوگوں کو نیچے اتارا گیا اور یہ سنبھل کر اترتے ہوئے بالآخر وادی میں داخل ہو گئے۔ پھر ان کا رخ تبدیل کر دیا گیا اور پہاڑی دیوار کے کنارے کنارے سفر کراتے ہوئے انہیں ایک ایسے احاطے میں لایا گیا جو اچھا خاصا وسیع تھا اور اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ گویا شردھانیوں کا قید خانہ تھا۔ احاطے کے دروازے سے انہیں اندر داخل کر دیا گیا اور اس کے بعد باہر سے احاطے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایڈمنڈ گارسان زمین پر چت لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جس راستے سے انہوں نے سفر کیا تھا وہاں کی نسبت یہاں ٹھنڈک تھی۔ گویا سورج اب بھی چمک رہا تھا، لیکن احاطے پر سایہ تھا اور سورج کی چمک سے وہ متاثر نہیں معلوم ہوتا تھا، یا پھر وادی کی یہ گہرائیاں خود ہی کافی ٹھنڈی تھیں اور پہاڑوں دیواروں کی وجہ سے وہاں کا موسم باہر کے موسم سے کافی مختلف تھا۔ گارسان کے ساتھی بھی اسی طرح زمین پر لیٹ گئے۔ وہ سب نڈھال نظر آ رہے تھے، جبکہ راؤ کے باقی 3 ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سراتو بھی نارمل تھا۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر پروفیسر غوری نے کہا، گارسان کا بددل ہونا ٹھیک نہیں ہے راؤ، یہ شردھانی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی نسبت ہمیں گارسان کی زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ گارسان کے بقایا ساتھی بھی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ صورتحال کچھ عجیب ہو گئی ہے پروفیسر، یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہماری یہ مہم ناکام ہو گئی ہے۔ جو مقصد ہم لے کر یہاں آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں اگر کسی طرح ان شردھانیوں کے قید سے آزادی مل بھی جائے تو کیا کریں گے؟
اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپسی کے سفر کے لیے غیرت اجازت نہیں دیتی، انہیں تلاش کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، اور پھر یہ قید۔ غزال اور راج دیو کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو صرف ایک احساس ہوتا ہے، صرف ایک احساس، وہ یہ کہ وہ اگر اب بھی زندہ ہیں تو قدرت کا ایک ایسا معجزہ ہمارے سامنے آئے گا جس پر مشکل ہی سے یقین کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہولناک دریا مجھے یاد ہے، اس میں تو چٹانیں بھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ کسی گوشت پوست کے جاندار کا زندہ رہ جانا ناممکنات میں سے ہے۔ باقی رہ گئے کرنل اور قندیل، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ایک بات بتاؤ راج سکندر، اچانک بھرت چندر نے کہا، اور سب اسے دیکھنے لگے۔ یہ شردھانیے ہمیں ہی گرفتار کر کے لائے ہیں، ہے نا؟ ظاہر ہے اگر کسی طرح انہیں کوئی لالچ دلایا جائے اور کہا جائے کہ ان جنگلوں میں جو لوگ غائب ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی قیمتی شے موجود ہے، تو کیا ان لوگوں کی تلاش نہیں کریں گے یہ؟ اس طرح ہمیں دو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ ہمیں فوری طور پر کوئی نقصان پہنچانے سے گریز کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر لالچ میں آ گئے تو ان لوگوں کو تلاش کر کے لائیں گے۔ اس طرح ممکن ہے ہم پھر یکجا ہو جائیں۔ مشترکہ طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو بہتر ہے، ورنہ زندہ بچ جانے والے ہمیشہ کرب کا شکار رہیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایڈمنڈ گارسان پروفیسر غوری کے جال میں پھنس کر خزانے کے لالچ میں ہمارا دوست بن گیا ہے، بالکل اسی طرح یہ کوشش ان شردھانیوں کے ساتھ کی جائے۔ خوش قسمتی سے ان میں ایک ایسا بھی موجود ہے جو ہماری زبان سمجھتا ہے۔ بھرت چندر کی بات قابل غور تھی۔ چند لمحات بعد راؤ نے کہا، ہاں تجویز تو اچھی ہے، بشرطہ ہمیں اس کا موقع ملے۔ گارسان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کہیں وہ دیوانگی میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ پروفیسر غوری نے کہا، میں اس سے بات کرتا ہوں، راؤ نے کہا، اور اٹھ کر گارسان کے پاس جا بیٹھا۔ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو گارسان۔ گارسان نے آنکھیں کھولی، غصیلی نظروں سے راؤ کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم خوش ہو؟ یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں ہے۔ شردھانیے اسی طرح ہمارا تعاقب بھی کر رہے تھے اور ہم اس کے لیے تیار تھے کہ کسی بھی وقت ان کے قیدی بن جائیں، ہر چند کہ ہم ان سے مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تیار رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں۔ اس صورت میں بھی ہم اپنے تحفظ کے لیے ایک لاہے عمل رکھتے تھے۔ کیا یہ جنگلی ہیں؟ اگر بہت ذہین ہوتے تو ان جنگلوں میں نہ رہتے، اسی لیے ذرا بھی موقع ملنے پر ہم انہیں شیشے میں اتار سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جلد بازی ہو گئی تو پھر نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ اوہ، نفع و نقصان سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ تمہارے ساتھی بھی کچھ نہ کر سکے، بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ میری کیفیت؟ وہ اچانک رک گیا۔ وہ دیکھو، کمال ہو گیا، واہ! اچانک گارسان قلقاریاں مار کر اٹھ بیٹھا۔ راؤ سکندر نے گردن گھما کر دیکھا، بہت سے شردھانی اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے لکڑی کے بنے ہوئے تشت ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جن پر بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ ان سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چند تشتوں میں جنگلی پھل بھی نظر آ رہے تھے۔ مٹی کے بہت سے برتنوں میں دودھ تھا۔ گارسان کے دوسرے ساتھیوں میں بھی زندگی دوڑ گئی اور وہ نادیدوں کی طرح ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئیں اور گارسان کے ساتھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ او کتوں، او جانوروں، انسان بنو، دوسرے لوگ بھی یہی ہیں، پیچھے ہٹو ورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ سوری راؤ، سوری فرینڈ، یہ کئی روز بھوکے رہ کر پاگل ہو چکے ہیں۔ تم بھی گوشت لو، ہم صرف پھل لیں گے۔ گارسان، کیوں پروفیسر، کیوں بھرت؟ بالکل، کون سے جانور کا گوشت ہے ہم نہیں جانتے۔ جیسے تمہاری مرضی، گارسان بولا۔ ویسے بھی گارسان کے ساتھیوں نے پھلوں پر توجہ نہیں دی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے یہ پھل اور دودھ استعمال کیا۔ وہ یہاں بھینس دیکھ چکے تھے، اس لیے دودھ پینے میں کسی کو آر نہیں ہوا۔ شکم سیر ہونے کے بعد گارسان بھی چونچلانے میں نظر آنے لگا۔ شام ہونے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی خنک ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں جو رات کو کافی سرد کر دیتی۔ موسم اتنا سرد کہیں نہیں محسوس ہوا تھا ان لوگوں کو۔ اس سرد موسم سے کافی پریشانی ہوتی۔ کسی نہ کسی طور صبح ہو ہی گئی، سورج کے ساتھ موسم بدل گیا۔ ویسے احاطے کے گرد رات بھر شردھانیوں کا پہرا تھا۔ صبح کو انہیں باقاعدہ ناشتہ دیا گیا جو پھلوں وغیرہ پر مشتمل تھا۔ دن کو 11 بجے انہیں وہی نوجوان نظر آیا
جو تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے مسلح شردھانی تھے۔ ان سب کو احاطے سے باہر آنے کا اشارہ کیا گیا۔ تعلیم یافتہ شردھانی نے کہا کہ اگر تم لوگ شردھانی بستی دیکھنا چاہتے ہو، ہم سب تمہارے قیدی ہیں، اس لیے تم سے کسی خواہش کا اظہار بے معنی ہے ہمارے لیے۔ راؤ نے کہا، تم ہمارے دشمن ہو، تم نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کیا اور بہت سوں کو زخمی کیا، اس کے بعد کیا تم ہم سے دوستی سمجھ سکتے ہو؟ آؤ سردار تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سب لوگ خاموشی سے اس کے نرغے میں چل پڑے۔ راستے میں ایڈمنڈ نے راؤ سے کہا، تم نے مجھے لیڈر بنایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں لیڈر کی حیثیت سے تم سردار سے گفتگو کرو۔ تم جو کچھ اس سے کہو گے وہ میری نمائندگی ہوگی اور ہم تم سے انحراف نہیں کریں گے۔ جیسا تم پسند کرو ایڈمنڈ، راؤ نے کہا۔ پھر اس وقت لیڈر کوئی نہیں ہے، ہم سب قیدی ہیں۔ نہیں ڈیئر ایڈمنڈ، تم بہرحال ہمارے لیڈر ہو۔ ان حالات سے بہرحال ہمیں نجات مل ہی جائے گی، اس کے بعد ہم تمہاری ہی رہنمائی میں کام کریں گے، راؤ نے کہا۔ پروفیسر غوری یا بھرت چندر کو راؤ کے اس انداز میں گفتگو کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے راؤ بے حد ذہین اور موقع شناس ہے۔ ایڈمنڈ کے مزاج کو وہ سمجھ چکا ہے اور جانتا ہے کہ کس طرح ان حالات سے نپٹا جا سکتا ہے۔ البتہ ایڈمنڈ نے کس قدر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، نہ جانے تم اس قدر پر امید کیوں ہو؟ یہ میرا مذہب ہے ایڈمنڈ، جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے تو ہمارے چہرے آسمانوں کی جانب اٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنی الجھنیں اس کے سپرد کر دیتے ہیں جو ہمارا تخلیق کنندہ ہے اور جس نے ہم سے کہا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ اوہ، ان حالات میں بھی تم مذہب کی ٹانگ پکڑے ہوئے ہو، ایڈمنڈ گارسن نے کہا، اور راؤ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ایڈمنڈ گارسن، مذہب ہمارا سہارا ہوتا ہے۔ بہتر ہے تم اس موضوع پر گفتگو نہ کرو۔ ایڈمنڈ گارسن ہونٹ سکیڑ کر خاموش ہو گیا۔ شردھانی بستی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے اور کہیں کہیں عورتیں بھی، جن میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، بوڑھی عورتیں بھی تھیں، لیکن ایک بات ان لوگوں نے محسوس کی کہ وہ سب کے سب پروقار تھے۔ نوجوان لڑکیوں کی آنکھوں میں چھچھور پن نہیں تھا، وہ سادہ نگاہوں سے قیدیوں کو دیکھتی اور نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ راؤ سکندر گہری نگاہوں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ شردھانی نوجوان ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بستی کافی وسیع اور عریض تھی۔ ان کا سفر بالآخر ایک ایسی جگہ ختم ہوا جہاں ایک اور بہت بڑا احاطہ پھیلا ہوا تھا۔ شردھانی نوجوان نے انہیں اس احاطے کے دروازے سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اب یہ تو اندر جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ دوسری سمت کیا ہے اور ان کی تقدیر ان کے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ احاطے میں ایک عجیب سی کیفیت نظر آئی۔ جگہ جگہ بانسوں پر چھتیں بنائی گئی تھیں۔ احاطہ کافی وسیع اور عریض تھا، بہت دور تک پھیلا ہوا۔ ان چھتوں کے نیچے شردھانی نظر آ رہے تھے، لیکن جو انوکھا منظر ان کی نظروں کے سامنے آیا وہ بڑا تعجب خیز تھا۔ چھتوں کے نیچے زمین پر گھاس بچھی ہوئی تھی اور گھاس پر زخمی شردھانی نوجوان پڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے معالج ان کا علاج کر رہے تھے، گویا یہ ہسپتال تھا جس کی تصدیق ساتھ آنے والے شردھانی نوجوان نے کر دی۔ وہ کہنے لگا، یہ ہماری علاج گاہ ہے اور تمہیں یہ علاج دیکھ کر یقیناً حیرت ہوگی کیونکہ میں تمہیں دنیا کا طریقہ علاج دیکھ چکا ہوں۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ ہم لوگ اپنے زخموں کا علاج کس طرح کرتے ہیں۔ شردھانی نوجوان کی رہنمائی میں یہ لوگ ایک چھت کے نیچے پہنچے۔ یہاں ایک ایسا شردھانی نوجوان موجود تھا جس کی آنکھ کی جگہ گہرا غار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی، لیکن اس غار پر کوئی دوا وغیرہ نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ایک بوڑھا شردھانی آنکھ کے قریب کے گوشے صاف کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ہاتھ کو دھو کر اپنی ایک انگلی آنکھ کے اس غار میں داخل کر دی۔ ایڈمنڈ گارسن نے منہ بنا کر رخ تبدیل کر لیا تھا، لیکن راؤ سکندر اور دوسرے لوگ بغور اس طریقہ علاج کو دیکھ رہے تھے۔ شردھانی زخمی نوجوان ہوش میں تھا، لیکن بالکل پرسکون۔ غالباً اس کی آنکھ کا یہ زخم سن کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ آنکھ کے اس غار سے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے نکالنے لگا، جنہیں وہ انتہائی احتیاط سے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر رکھتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک بھورے رنگ کا سیال رکھا ہوا تھا جسے بار بار
وہ آنکھ میں ٹپکا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اور اس نے لکڑی کا وہ گول ٹکڑا اپنے ایک اور ساتھی کی جانب بڑھا دیا۔ شردھانی نوجوان وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ایک اور چھت کے نیچے ایک ایسا شخص نظر آیا جس کا داہنا پاؤں ران کے پاس سے کاٹ دیا گیا تھا۔ شردھانی نوجوان نے کہا، اس کی ایک ٹانگ تمہاری چلائی ہوئی گولی سے چھلنی ہو گئی تھی اور اس قابل نہیں تھی کہ وہ جسم پر موجود رہے، چنانچہ اسے کاٹ دیا گیا اور اب اس کی جگہ نئی ٹانگ لگائی جائے گی۔ کیا تم لوگ اس طریقہ علاج میں کامیاب ہو؟ راؤ سکندر نے بے اختیار پوچھا۔ صدیوں سے ہمارے ہاں یہی طریقہ علاج رائج ہے اور تمہارے ہاں کے طریقہ علاج سے کہیں زیادہ کامیاب ہے۔ گویا دوسری ٹانگ اس کے جسم سے منسلک کر کے تم اسے دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنا سکتے ہو؟ راؤ سکندر نے پوچھا اور شردھانی نوجوان ہنس پڑا، پھر بولا، نہ صرف چلنے پھرنے کے قابل بلکہ یہ معمول کی زندگی گزارے گا اور بالکل پہلے ہی کی مانند ہوگا۔ راؤ سکندر نے تحسین آمیز انداز میں گردن ہلائی اور وہ شردھانی نوجوان کے ساتھ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بہت سے زخمی شردھانی نوجوانوں کو دیکھا اور اس عجیب و غریب طریقہ علاج پر انگشتے بندہ رہ گئے۔ تمہاری جدید سائنس کی عمر ہی کیا ہے؟ انسان اربوں سالوں سے جی رہا ہے اور تم سے بہتر طور پر جیتا رہا ہے۔ تم اپنے آج کے طریقہ علاج کو مؤثر کہتے ہو؟ یہ سب کچھ وہ ہے جو صدیوں سے کام آتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، ان تمام فضولیات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ سب کچھ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ گار سن چیخ کر بولا اور نوجوان نے گردن ہلا کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تعلق ہے مسٹر۔ ان سب کو جو نقصان پہنچا ہے اسے تم پورا کرو گے۔ جس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے اسے تمہاری آنکھ درکار ہے، جس کے پاؤں ضائع ہوئے ہیں اسے تمہارے پاؤں۔ سنہری روشنی کے اترنے کا انداز عجیب تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد روشنی کی لاتعداد شعاعیں چھت سے نیچے اتر آئیں۔ تب کرنل کے سمجھ میں صورتحال آ سکی۔ ان طلسمی غاروں سے اوپر چاند نکل آیا تھا۔ بلندیوں کے غاروں سے اس کی شعاعیں اندر آ گئی تھیں۔ عظیم الشان غاروں کا یہ سلسلہ روشن ہوا تو یہاں کا منظر اجاگر ہو گیا۔ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بھن بھناہٹوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ انہیں بے شمار انسانی بدن نظر آئے جو ان غاروں میں جگہ جگہ سجدہ ریز تھے۔ پھر ایک گونجدار انسانی آواز ابھری، ترورا شودایا آبونا کے، ترورا شودایا آبونا کے۔ آواز بے حد ہولناک تھی۔ کرنل نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ سوال خود سے کیا تھا، لیکن قندیل فوراً بول اٹھی، وہ کہہ رہا ہے، چاند کے پجاریوں، اٹھ جاؤ، دیوتا کے درشن کرو، وہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ کرنل فیروز نے چونک کر قندیل کو دیکھا اور ایک بار پھر کانپ کر رہ گیا۔ قندیل کا چہرہ چاند ہی کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ننھے منھے قمقموں کی مانند روشن تھیں اور ان میں سیاہ پتلیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کرنل سہم کر رہ گیا تھا۔ اس طلسمی دنیا میں اسے اپنا وجود بہت ہی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس احساس نے اس کے جسم پر منو وزن لاد ڈالا۔ اس کے اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ سجدہ کرنے والے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ بلند و بالا قامت کے قوی ہیکل مرد تھے جن کے جسموں پر لباس برائے نام تھا، اور یہ لباس بھی بس پتوں یا کھالوں سے بنے ہوا تھا۔ غار کے اس وسیع و عریض طلسم کدے میں چاندنی نے بھی کمال دکھایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چھت کے سوراخوں کا یہ نظام خصوصی طور پر قائم کیا گیا ہے۔ غار کا گوشہ گوشہ بقایۂ نور تھا۔ دیواروں میں غاروں کے دوسرے چھوٹے چھوٹے دہانے نظر آتے تھے۔ پھر ایک ایسے ہی چھوٹے دہانے سے ایک اور شخص نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر سیاہ رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آنے لگا اور اچانک ہی کرنل فیروز کے ذہن میں چھناکا ہوا۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ یہ انہی دو بوڑھوں میں سے ایک تھا جو انہیں جنگلوں میں ملے تھے، جن میں سے ایک کو قندیل نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت یہ بوڑھے نابینا نظر آتے تھے، لیکن اس وقت بوڑھے کی دونوں آنکھیں
قندیل کی آنکھوں کی مانند روشن تھیں۔ دفعتاً قندیل کے حلق سے ایک طویل آواز نکلی، ایک مسلسل آواز جو بھیڑیے کے رونے کی آواز کے مشابہ تھی۔ ساتھ ہی بوڑھے کے حلق سے ایک شیطانی قہقہا بلند ہوا، زوردار، زوار تیرا، اس نے قسط قدر طنزیہ انداز میں کہا اور قندیل خاموش ہو گئی۔ اسی وقت 6 آدمی ایک غار سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں آبدار کھانڈے تھے۔ وہ بہت خونخوار نظر آ رہے تھے۔ کھانڈے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے وہ ان دونوں کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ بوڑھے نے پھر قندیل سے کچھ کہا۔ قندیل نے نفرت سے گردن جھٹکی اور پھر آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ کرنل سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا تھا، لیکن عقب سے کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ ایک کھانڈے برادر نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ کرنل خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا آگے بڑھنے لگا۔ قندیل سینہ تانے پروقار انداز میں چل رہی تھی۔ کھانڈے برداروں کا رخ ایک دہانے کی سمت تھا۔ وہ انہیں اسی طرف لے جا رہے تھے۔ غار کے اس دہانے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ قندیل خاموشی سے آگے بڑھ گئی اور اندر گہری تاریکی تھی، لیکن دہانے سے اندر قدم رکھ کر کرنل کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ نیچے پتھریلی زمین نہیں تھی، بلکہ یہ لکڑی کا فرش معلوم ہوتا تھا۔ مدھم مدھم روشنی یہاں بھی آ رہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے باہر سے ایک آواز ابھری اور اندر گہری تاریکی پھیل گئی۔ غالباً دہانے پر کوئی چٹانی دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کا قید خانہ معلوم ہوتا تھا۔ ابھی کرنل کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اچانک نیچے کی زمین ہلنے لگی۔ ایک چڑچڑاہٹ سی ابھری اور انہیں نیچے کی چوبی زمین آگے کی سمت سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرنل نے بے اختیار قندیل کا ہاتھ تھام لیا۔ قندیل خود بھی بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ کرنل ایک ہاتھ سے قندیل کو سنبھالے ہوئے دوسرا ہاتھ اندھیرے میں کوئی سہارا ٹٹولنے لگا۔ کوئی شے اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ ایک سخت اور کھردری لکڑی کا کندھا تھا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قید خانے کی حد تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن فرش کا اپنی جگہ چھوڑ دینا ناقابل فہم تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی دہشتناک صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ کرنل بے اختیار اس سمت کھسکنے لگا جدھر سے اس قید خانے میں داخل ہوئے تھے، لیکن 2 قدم چل کر ہی اسے احساس ہوا ادھر بھی کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے۔ زمین کی جنبش اب صرف جنبش نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے کھسکنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سواری پر کھڑے ہوں اور وہ آگے بڑھ رہی ہو۔ کوئی انتہائی اقدام جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لیے کرنل نے ساکت ہونا پسند کیا، لیکن اس کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، کوئی خطرناک عمل۔ قندیل بالکل خاموش تھی۔ جو بھی فرش مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ یہ جگہ بھی عجیب تھی، غالباً کوئی سرنگ۔ لیکن اچانک ہی انہیں اس سمت روشنی نظر آئی جدھر اس انوکھی سواری کا رخ تھا۔ پھر ایک دم کرنل کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ دوڑتا ہوا فرش چھت سے بے نیاز ہو گیا تھا اور دونوں چاندنی میں نہا گئے تھے۔ کرنل نے سہمی ہوئی نظروں سے آسمان پر کھلے چاند کو دیکھا، پھر اطراف میں نظر دوڑائی۔ چاندنی اور کوہر میں لپٹی پہاڑیاں تا حد نگاہ نظر آ رہی تھیں۔ چھت پر بے کراں آسمان پراسرار ستاروں سے مزین تھا۔ آخر میں اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں سے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ناہموار تختوں کو جوڑ کر ایک کٹھیرا سا بنایا گیا تھا جس کی لکڑی سال خوردہ تھی اور تھوڑی سی قوت لگانے سے ٹوٹ سکتی تھی۔ اطراف کی رکاوٹیں بھی لکڑی اور درختوں کی چھالوں سے بنے ہوئے رسوں کی تھیں، لیکن جس منظر نے کرنل کا سانس بند کر دیا تھا وہ نیچے کا منظر تھا۔ چاندنی کی دھند میں نیچے ناقابل یقین گہرائیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ زمین سے سینکڑوں فٹ اوپر خلا میں سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر ناپائیدار تختوں سے بنے ہوئے ایک کٹہرے میں طے کیا جا رہا تھا۔ کرنل نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہرائیاں دیکھ کر بھی چکر آ سکتا تھا، اور اس کے بعد قندیل یا تو ذہنی توازن کا شکار تھی یا پھر دہشت زدہ، کیونکہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کرنل کا سانس پھولتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ وہ اس تخت سلیمانی کی پرواز کا طریقہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں چاندنی میں گھورنے لگیں۔ وہ پہاڑیاں گویا 100 گز پیچھے رہ گئی تھیں جن کے سوراخ سے نکل کر یہ کٹہرا باہر آیا تھا۔
4 رسیاں چل رہی تھیں، جن میں 2 اوپر تھیں اور 2 نیچے ہیں۔ اس کا عمل یقیناً انسانی ہاتھوں کا مہون منت تھا۔ کسی چرخے کے ذریعے انہیں اس کٹہرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ کرنل کو وہ چڑچڑاہٹ بھی یاد آئی جو فرش کھسکنے سے صرف ایک لمحہ قبل سنائی دی تھی۔ اس کے بعد یہ فرش چل پڑا تھا۔ بھوری پہاڑیوں میں وہ سیاہ دھبا بہت بھیانک نظر آ رہا تھا جس سے یہ رسیاں باہر نکلی تھیں۔ کرنل کی گردن گھوم گئی۔ اب وہ دوسری سمت دیکھ رہا تھا جہاں انہیں جانا تھا۔ ادھر بھی اتنی ہی بلند و بالا پہاڑیاں تھیں جتنی یہاں تھیں، لیکن ان کا فاصلہ بے پناہ تھا۔ اس طویل و عریض وادی میں کٹہرا سست روی سے سفر طے کر رہا تھا۔ پھر کرنل کو ایک اور وحشتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وادی کے عین درمیان پہنچ کر کٹہرا رک گیا۔ اس کے رکتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ اس کے کان بری طرح سنسنا رہے تھے۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی، لیکن کرنل کا بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرد ہوائیں پسینے سے بھیگے بدن میں برچھیوں کی طرح چبھنے لگیں۔ کرنل کے بدن میں کپ کپیاں دوڑنے لگیں جو خوف اور سردی کا مشترکہ نتیجہ تھیں۔ اس کا کلیجہ جیسے منہ سے نکلا آ رہا تھا۔ بدن اس جھٹکے کے لیے تیار تھا جو دوران سفر شروع ہونے سے لگنے والا تھا۔ یہ انتظار اور جان لیوا تھا، لیکن جب کئی منٹ اس طرح گزر گئے تو ایک دوسرے تصور نے رہی صحیح جان نکال لی۔ کٹہرے کا بیچ میں رک جانا بے معنی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس خلا کے قیدی ہیں۔ یقیناً انہیں خلا میں معلق کر کے قید کر دیا گیا تھا۔ تو کیا؟ یہ ایک خوفناک کوشش تھی۔ انہیں شاید خوف ہوگا کہ کہیں غاروں میں وہ کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ حالانکہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا۔ کم از کم کرنل تو یہاں آ کر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ قندیل نے پراسرار طور پر کشتی تلاش کی تھی اور سفر شروع کیا تھا، لیکن اس سفر کا یہ انجام